بعض اوقات لفظ بھی قرآن کے وہی بن کے آ جاتے جو حضرت عمر اپنے مشورے میں لفظ استعمال کرتے تھے۔ مثلاً ایک لفظ ہے سبحانک ھذا بہتان عظیم، سورۃ نور میں 18ویں پارے میں موجود ہے۔ یہ لفظ اس وقت اترا ہے جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی پاک دامنی پر الزام لگایا، اور اللہ پاک نے 18 آیات اتار کے فرمائی کہ آپ کی بیوی عائشہ سچی ہے، الزام لگانے والے جھوٹے ہیں۔ لیکن جب تک آیت نہیں اتری تھی ایک کنفیوژن تو پیدا ہو گئی نا، الزام تو کھڑا ہو گیا۔ کچھ لوگ تو یہ حد تک پہنچ گئے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اگر بیوی پہ حرف آ گیا ہے تو حضور پاک کو چاہیے کہ اس سے اپنے کو جدا کر دیں، عورتوں کی کمی نہیں ہے اللہ کے رسول کے لیے، یہاں تک بات ہو گئی۔ اس دوران جب مشورہ ہوا تو حضرت عمر نے جب مشورہ دیا تو لفظ یہ بولے کہ سبحانک ھذا بہتان عظیم، اے نبی پاک میری رائے یہ ہے کہ اللہ کی پاکیزگی ہے، اللہ چاہے اللہ بات فرما دے، لیکن یہ بہت بڑا جھوٹ اور الزام ہے۔ جو رب آپ کے جسم پہ پلیت مکھی نہیں بیٹھنے دیتا وہ آپ کے جسم پہ پلیت عورت، آپ کے بستر پہ پلیت عورت نہیں لانے دیتا۔ لیکن ابھی وہی نہیں اتری تھی، یہ سب کی رائے ہی تھی، مشورہ ہی تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق کے گھر گئے اور اما عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھ کر فرمایا ان قلتی الممتی فتوبی الی اللہ، عائشہ اگر غلطی ہو گئی ہے تو معافی مانگ لے، میں اللہ سے معافی مانگ کے تجھے دوں گا۔ اما جان عائشہ فرماتی ہے جب میں نے اللہ کے رسول سے یہ لفظ سنا نا اپنے لیے تو مجھے پریشانی میں حضرت یعقوب علیہ السلام کے نبی کا نام بھول گیا۔ میں بات کر رہی تھی نا کہ میری حیثیت تو ایسے ہے جیسے یعقوب علیہ السلام تھے کہ ان پہ بھی غلط الزام آیا، وہ بات صاف کرنے ان کے سامنے غلط جھوٹ بولا گیا نا، تو اما عائشہ فرماتی ہے اس پریشانی میں میرے ذہن سے حضرت یعقوب کا نام نکلا۔ میں نے کہا میری وصال تو حضرت یوسف کے ابا والی ہے، اور رونے لگ گئی ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق کی اہلیہ اپنی ساس حضرت زینب ام رومان اما عائشہ کی امی ان سے پوچھا کہ آپ کیا کہہ رہی ہیں جب سے گھر آئی ہیں؟ کہا آپ کے گھر سے جب آئی ہیں نا، جب سے بےایمانوں نے باتیں کی ہیں، یہ تو رو رہی ہیں ایک کمرے میں بیٹھ کے، اس کو تو کھانے پینے اور سونے کا ہوش ہی نہیں ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق خاموش تھے، بالکل چپ ہے، ابھی تک قرآن کریم نہیں اترا، لوگوں کی باتیں چل رہی ہیں۔ تو جو لفظ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بولے تھے نا، کچھ ٹائم گزرا، حضور پاک پر وحی کی کیفیت طاری ہوئی تو حضرت ابوبکر نے اپنی بیوی کو کہا، اما عائشہ کی والدہ کو، کہ اللہ کی طرف متوجہ ہو جا، یہ اب قرآن اتر رہا ہے نبی پر، یہ کوئی ایک فیصلہ کر دے گا۔ تو وہی اتری، کیفیت وہی ختم ہوئی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر خوشی آئی۔ حضور پاک علیہ السلام نے یہی آیت پڑھ کے سنائی جو لفظ حضرت عمر کے تھے کہ سبحانک ھذا بہتان عظیم، اللہ نے فیصلہ فرما دیا، عائشہ سچی ہے، الزام لگانے والے جھوٹے ہیں۔ یعنی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی زندگی میں یہ وقت تو کئی بار آیا کہ جو لفظ بولا وہ لفظ بھی بن کے قرآن میں اترا۔ ایسے 18ویں پارے کے پہلے صفحے کی ایک آیت ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صُلَالَةٍ مِّن، اللہ رب العزت نے انسان کی پیدائش کا ذکر کیا ہے کہ انسان پانی کی بوند سے مٹی فلاں ہڈی گوشت کا ٹکڑا لوتھڑا یوں بنتے بنتے انسان بنا ہے، اور اس کے آخر میں ایک لفظ ہے فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ۔ جامع البیان میں موجود ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ، یہ تفسیر طبری کے اندر حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہ لفظ سن رہے تھے، قرآن کریم اتر رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک ایک آیت اتری ہے، تو جب انسان کی پیدائش کا ذکر ہو رہا ہے تو حضرت عمر نے جب پیدائش سنی کہ اللہ پاک نے پانی پر تصویر بنائی انسان کی، اور 3 اندھیروں میں انسان کو ماں کے پیٹ میں وجود دیا، پھر اس میں روح ڈالی، پھر 4 ماہ یہ 4 ماہ یوں، تو حضرت عمر کہنے لگے فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ، میرا اللہ تو برکات والا ہے اور تو نے سب سے اچھی مخلوق کو پیدا کیا ہے، بہترین خالق تو ہے۔ یہ لفظ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس کے بعد حضور پاک پر بطور قرآن نازل فرما دی، فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔